الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتصرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت صدق اللہ العظیم۔ شکیل صاحب آپ شروع کر دیجئے۔ جی ٹھیک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زا کے بعد حمزۃ الوصل ہے تو یہ زا سین کے ساتھ ادغام کرے گا اور ڈبل حرکت ہوگی کیونکہ ما کے بعد الف حمزہ ہے تو یہ اور اس کے بعد حمزہ ہے تو یہ آج بن جائے گا مد واجب اور اس کو ہم چار پانچ حرکت دیں گے۔ اور آگے جو نون ہے وہ ہے ساکن تو اس کا اخفا ہوگا اس کے ساتھ یعنی حمزہ کا حمزہ پیش کا نون کے ساتھ اخفا ہوگا۔ رت میں ہم ادھر رکیں گے تو اس کو موٹا مخفف پڑھیں گے تو تا سے پہلے زبر ہے۔ زا کے بعد حمزۃ الوصل ہے تو زا کا لام کے ساتھ ادغام ہوگا اور واو کے بعد الف ہے تو اس کو ہم زور کر دیں گے۔ علی مدہ ہے، علی مدہ دور کر دیں گے۔ اور با کے بعد نون ساکن ہے تو یہ اخفا ہوگا ادھر، صحیح ہے۔ اور را کے بعد ہم رکیں گے یعنی اس میں آگے رکیں گے تو یہ پھر اس کا یعنی اس کو را کو موٹا پڑھیں گے کیونکہ پیچھے تا کے اوپر را کے اوپر زبر ہے اور تا کا ہمس ہوگا۔ ہمس ہوگا، یہ جتنی بھی آیات آ رہی ہیں ہمارے سامنے نظر آ رہی ہیں ان سب کے آخر میں تا ساکن ہے تو جہاں بھی رکیں گے تو وہ کا ہمس ہوتا ہے۔ جی ٹھیک ہے۔ وَإِذَا زال کو ہم لام کے ساتھ حمزۃ الوصل ہے تو اس کا ساتھ ادغام ہوگا۔ بہارو فجی جیم مشدد ہے تو یہ مدہ ہے، ہاں جی کے بعد علی مدہ ہے، ہاں جی ہاں کے بعد علی مدہ ہے تو یہ وہ ہو جائے گا دور کر دیں گے ہم اس کو علی مدہ ہے۔ اور را کے اوپر پیش ہے تو یہ اس کو موٹا پڑیں گے۔ اور جیم مشدد ہے تو اس کو زور دے کے پڑھیں گے اور را کو موٹا پڑھیں گے اور یہ اس کے ہمس ہو جائے گا تا کی وجہ سے۔ اچھا زا کے بعد حمزۃ الوصل ہے تو زال کا ادغام ہو جائے گا لام کے ساتھ۔ یہ ہم بو یا واو مد بن جائے گا، واو سے پہلے پیش ہے۔ با کے بعد عین ہے، یہ نارمل پڑھیں گے اس کو، اس میں کچھ نہیں ہوتا میرا خیال ہے۔ کس میں عین جو ہے ہاں نہیں یہ تو بس آپ نے حمزہ سے اس کی آواز مختلف نکالنی ہے، بو نہیں کہنا، بو ٹھیک ہے۔ اور را کو موٹا پڑھیں گے اور آگے تا کا ہمس ہو جائے گا، صحیح۔ یہ پھر اس کا ہمس ہوگا تا ساکن ہے، صحیح ہے۔ یہ پھر فا کا بھی ہمس ہوگا۔ دو پیش ہے تو یومن میں آئے گا یہ، جی بالکل۔ اور یومن میں آئے گا تو یہ ہوگا ادغام ما گنا، صحیح ہے۔
दाल मुशद्दद है तो इसको जोड़ दे के पढ़ेंगे, ता का हमस हो जाएगा। आगे खा जो है, खा मुशद्दद है, इसको भी हम जोड़ दे के पढ़ेंगे, रा मोटा पढ़ेंगे और ता का हमस हो। सही। या के ऊपर खड़ी ज़बर है, ये हम अलिफ मद का बदल है। और आगे हमजा है तो ये बन जाएगा मद्दे जायज। सही है। और या के ऊपर या मुशद्दद है तो ये इसको भी हम दो दे के पढ़ेंगे। ये जो मद्दे जायज बना है ना, इसका मैं थोड़ा सा बता दूं अगर किसी को ना पता चलो, क्योंकि बज़ाहिर हम बात जब करते हैं ना रुक की, तो वो ये होता है कि अगर एक कलिमा में शर्त मादा और सबब मादा आए तो वो मद्दे वाजिब होती है, दो कलिमात में आए तो मद्दे जायज होती है। यहाँ बज़ाहिर लग रहा है कि ये एक कलमा है, लेकिन असल में ये दो कलमे हैं। या हरफे निदा है और अय्युहा दूसरा कलमा है। तो वो यानी जो अलिफ मादा है ना, खड़ी जबर, वो पहले वाले हरफ पे है, हरफे निदा पे, और जो वो बन गई है शर्त। और सबब मद जो हमजा बन रहा है वो अय्युहा का पहला हमजा जो है, तो इसलिए ये एक्चुअली दो कलमात हैं, तो इसलिए इसको मद्दे जायज ही कहेंगे। जी। और हा के बाद हमज़तुल वसल है तो हा का इदगाम हो जाएगा लाम के साथ। सही है। आगे नून साकिन है तो ये इदगाम कह रहा हूँ, हम नहीं, इख्फा होगा। हाँ जी, इख्फा होगा। सही है। हाँ जी। और सुन के सा के बाद जो अलिफ है तो वो हम क्या दूर कर देंगे। और इसको हाँ जी अलिफ मद्दा कहेंगे ना उसको। हाँ जी, अलिफ मद बन गया जी, ठीक है। अलिफ मद मेरे जेहन में नहीं आ रहा था दरअसल। रा जो है इसके ऊपर लाम शद्दद है तो इसको भी हम जोड़ कर सॉरी कह रहे हैं, जोड़ दे के पढ़ेंगे और मोटा पढ़ेंगे क्योंकि ये जबर है इसके ऊपर। सही। और बाब मुशद्दद है और इसका इदगाम होगा रा का बा के साथ और रा मोटी पड़ी जाएगी। सही है। और काफ का लाम के साथ इदगाम होगा क्योंकि हमज़तुल वसल है। करीम। और रा के बाद या है, ये यामत बन जाएगी और इसको हम जोड़ कर देंगे। और मीम अगर हम रुकते हैं तो ये इसका गिर जाएगी मीम की। अदरवाइज इसका इदगाम होगा लाम के साथ क्योंकि दरम्यान में हमज़तुल वसल है। सही है। अगर इसको रुक जाएंगे तो एक तो ये हो जाएगा और दूसरी वो मद्दे जायज शफी हो जाएगा, मद्दे जायज मीम का इज़हार शफी हो जाएगा और मद्दे अर्ज बन जाएगी। अर्ज और करीम में जो रा है वो बारीक हो जाएगी। इज़हार, ये इज़हार का क्या बोला आपने? मीम का इज़हार शफवी होगा। हाँ जी। लेकिन अगर हम उसको मिला देते हैं आगे अल्लाजी में तो फिर वो लाम के साथ उसका इदगाम हो जाएगा। जी ठीक है। लाम मुशद्दद है तो इसको जोड़ दे के पढ़ेंगे। जी। अब ये मद्दे या मद बन जाएगा। हाँ, या मद होगा, दो हरकत तक खींचेंगे, दो हरकत तक पढ़ेंगे। वाह के ऊपर खड़ी ज़बर है तो ये अलिफ मद का बदला है, इसको दो हरकत देंगे। और आगे काफ जो है हम रुकेंगे तो ये इसकी हरकत गिर जाएगी। और इसका हमस होगा। हाँ, आखिर में जो काफ है अगर हम यहाँ रुकते हैं तो फिर उसका हमस हो जाएगा। हमस हो जाएगा। ठीक है जी, आप मेरा ख्याल यहीं तक रहने दें क्योंकि सूरह ज्यादा बड़ी नहीं है और बाकी भी हमारे पास 3 दोस्त हैं, उनके लिए बाकी छोड़ें, तो आप अब पढ़ दें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इज़् समाउन फतरत
وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ علمت نفس ما قدمت وأخرت علمت نفس ما قدمت وأخرت یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم. اس کو ایک بار پھر پڑھ دیں. ایک تو وہ نون کا جو گنا ہے وہ تھوڑا صحیح کر دیں، اور دوسرا جو ہے نا ما غرہ کا کاف کو لمبا نہیں کریں. غرہ کا، ہاں غرہ کا نہیں پڑھنا، غرہ کا، کیونکہ ایک حرکت ہے نا. جی جی. یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک. اچھا آپ کا نا وہ پہلے بھی میں نے پوائنٹ آؤٹ کیا تھا، جو زبر ہوتی ہے نا اس کو بعض کا آپ لمبا کر دیتے ہیں، تو وہ زبر کو ایک حرکت دیا کریں. اچھا جیسے یہ آخری آیت میں جو ہے کہ جیسے ہے نا خالہ کا آپ نے کہا ہے خالہ کا. اب دیکھیں نا خا لام کاف کاف، جو چار حروف ہیں نا چاروں کے اوپر زبر ہے، اور چاروں کو ایک جتنا ہی کھینچ. آپ نے کہا خالہ کا، تو یہ ہے ایکچولی خالہ کا، کیونکہ چاروں کی ایک ہی حرکت ہے. اسی طرح آگے کا، ٹھیک ہے. پھر فعادہ لک، یعنی وہ بھی چاروں پہ، ویسے تو پانچوں پہ زبر ہے، فا عین دال لام کاف، پانچوں کی پانچوں جو حروف ہیں ان کے اوپر زبر ہے، اور اگر ہم اس کو آگے بڑھا کے پڑھیں تو پھر وہ چاروں کو ایک حرکت دیں گے. لیکن اگر ہم رکھتے ہیں تو پھر کاف کا ہم کر دیں گے ساکن کر کے. لیکن پہلے جو چار حروف ہیں ان کو ایک جتنی حرکت دیں گے، ایک ایک حرکت. جی اس آیت کو دوبارہ پڑھ دیں. جی. الذی خلقک فسواک فعدلک. صحیح ہے جی، ویری گڈ. چلیں آپ کا ہو گیا. اب جی آگے ہمارے پاس عرفان صاحب ریڈی ہیں اب آپ؟ میں بھی فارغ ہو. جی ریڈی ہوں. چلیے آگے آپ پڑھیے سورہ آیت نمبر 8 سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر یہ فی کے اندر فی میں جو ہے یہ مد جائز ہے، کیونکہ اس سے آگے جو ہے سبب مد آ رہا ہے، اور پیچھے مد جائز تھا اور آگے سبب مد آ رہا ہے، تو یہ مد جائز بن جائے گا. نہیں پہلے مد جائز نہیں تھا. مد جائز تو تب بنے گا جب ہمیں شرط مد دونوں ملیں گے، آگے سبب مد ملے گا. تو پہلے تو یا مد ہے، پہلے یا مد ہے جی. یا مد جو ہے وہ شرط مد ہے، اور آگے جی آگے اس کے جو ہے آگے جو ای کا حمزہ ہے وہ سبب مد ہے. سبب مد ہے. جب ہمیں شرط مد اور سبب مد مل گیا تو اس کے بعد ہم نے طے کرنا ہے نا کہ یہ کون سی مد بنی ہے. ٹھیک ہے سر، تو یہ مد جائز بن جائے گا کیونکہ دو کلمات کے اندر ہے. بالکل ٹھیک. آگے پھر واو مد ہے سر. جی را کو موٹا پڑھیں گے، اس کے اوپر زبر ہے، اور اس کو یہ جو تنوین آ رہی ہے اس میں آگے تنوین کے بعد میم آ رہا ہے، اور میم یرملون میں سے یومن میں ہے تو ما غنہ ہوگا. پھر سورۃ یہ ما غنہ ہوگا جائے گا سر. پھر اور صحیح ہے ادغام ما غنہ. جی ادغام ما. جب ہم نون کے اوپر رکیں گے اور نون سے یہ حرکت گرے گی تو یہ ہو جائے گا، یہ بھی مد عارض ہوگا سر. کون سا؟ یہ بالدینی. ایک منٹ. بالدین نہیں مد عارض. ہاں بالکل، جب اگر ہم رکیں گے آخر کی نون کی حرکت گرے گی. ہاں بالکل یہ ویسے تو یا مد ہے،
2 حرکت ہے، لیکن اگر ہم ساکن کر دیں گے نون کو تو پھر مد عارض بن جائے گا. مد عارض بن جائے گی جب گرے گی تو. جی اوکے سر. وَإِنَّ پھر سر آگے علیکم، پھر یالین ہوگا علیکم میں، اور جی پھر یہاں پہ میم کا زار شفوی ہوگا سر صحیح ہے. علیکم میں. حافظین پھر آگے یا مد آئے گا سر، اور اس سے پہلے ہا کے اوپر کھڑی زبر ہے تو یہ بھی حمزہ اس کے برابر ہوگا، الف مدہ کے برابر ہوگا، 2 حرکت تک کھینچیں گے حافظین. پھر صحیح. آگے سر پھر آگے یا مد ہے، اور جب ہم نون کے اوپر رکیں گے تو یہ بھی مد عارض بن جائے گا. تو صحیح. اگر نہیں رکیں گے تو اس کو بس 1 حرکت تک ہی پڑھیں گے کہ راما. پھر آگے را موٹا پڑھیں گے، اس کے بعد الف مدہ ہے، اس کو بھی 2 حرکت تک پڑھیں گے کرام. پھر آگے سر یہ میم کے اوپر تنوین ہے تو آگے کاف ہے تو یہ بھی ہزار شفیع ہو جائے گا. نہیں کا تنوین ہے نا، یہ تنوین اور نون ساکن کا جو قاعدہ ہے وہ اپلائی کریں اس پہ. جی تنوین ہزار شفیع ہوگا. نہیں آپ میم پہ ہاں غور نہیں تنوین کریں. اوکے سر، رائٹ سر، رائٹ. میم ساکن کا میں دیکھا تھا، تنوین کا ہے یہاں پہ. ہو جائے گا کہ یہاں پہ ہوگا ہمارا ادغام، اخفا ہوگا سر، اخفا. ہاں اخفا ہوگا، اخفا ہو جائے کیونکہ گا اظہار شفیع میم کا تو تب ہم نے کرنا نا اگر میم کا. ساکن ہو تو. جی سر یہ میم تنوین ہے تو تنوین کا لگے گا. ٹھیک ہے سر، جی اظہار شفیع ہو جائے گا کیونکہ نہیں آگے اخفا کاف آ ہوگا، رہا ہے نا. اخفا. اخفا ٹھیک، اخفا ہوگا. پھر کاف کے بعد پھر الف مدہ ہے سر، پھر ہاں آگے یاء مد ہے، یا مد ہو جائے گا. اور پھر نون کے اوپر اگر حرکت گرائیں گے تو یہ بھی مد عارض بن جائے گا، نہیں گرائیں گے تو اس کو 1 حرکت تک پڑھیں گے. یا رمون ہے. پھر آگے سر واو مد ہے، سے پہلے پھر ماں میں بھی سر الف مدہ ہے، اور تف میں سر یہ فا جو ہے یہ ہمس ہو جائے گا. صحیح ہے. پھر واو مد ہے. جی پھر نون کے اوپر جب ہم حرکت گرائیں گے تو اس کو بھی ہم مد عارض کے اس پہ کریں گے. ہاں پھر زیادہ لمبی بات ہو جائے گی. چلیے آپ یہاں تک رہنے دیں، اب آپ پڑھ دیں. ٹھیک ہے سر. في أي سورة ما شاء ركبك. اچھا اس میں باقی آپ نے صحیح پڑھا ہے، لیکن جو را کو ہے نا لمبا کر دیا آپ نے سورہ کا، تو وہ 1 حرکت ہے. فی ای سورۃ ما شاء رکبک. فی ای سورۃ ما شاء رکبک. جی کلا بل تکذبون بالدین. صحیح ہے. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ. اس میں نا اس میں جو میم ہے علیکم کا، یہ اظہار شفیع آپ نے خود بتایا نا، تو اب آپ نے اس کو جب لمبا کر دیا تو پھر وہ گناہ ہو جائے گا. تو اس کا اظہار کرنا ہے تو پھر وہ پڑھنے میں ویسا آنا چاہیے. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ. اوکے سر. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ، اگر ہم علیکم کر دیں گے نا تو وہ پھر غلط ہو جائے گا، اظہار نہیں ہوگا پھر. وہ پھر ادغام. ٹھیک ہے سر. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ. جی الف نون پہ جو ہے مشدد ہے، نون مشدد ہے، یہاں پہ ہم اس کو زور دے کر پڑھیں گے، اور اس کا لام کے ساتھ پھر ادغام بھی ہوگا. یہاں پہ حمزۃ الوصل ہے. اور
اب میں جو ہے وہ کلکلا صغرا ہوگا، خود جد میں سے ہی ہے. پھر را کو موٹا پڑھیں گے، پھر اس کے بعد الف مد ہے، اس کو 2 حرکت تک پڑھیں گے. پھر را دوبارہ ہے، دوبارہ را کے پاس زبر ہے اس لیے اس کو موٹا پڑھیں گے. اس کے بعد لفی فی فا کے بعد یا مد ہے، اس کو 2 حرکت تک پڑھیں گے. پھر عین کے بعد یا مد ہے، اسے 2 حرکت تک پڑھیں گے. اور یہاں پہ وقف کریں گے اگر تو مد عارض ہوگا، مطلب یہاں پہ نیم کی حرکت گر جائے گی اور مد عارض ہوگا. اور اگر ہم اس کو کنٹینیو کرتے ہیں تو اس کے بعد یرملون یومن میں جو ہمارا قاعدہ ہے ادغام کا، ادغام میں 2 قاعدے ہیں جس میں یرملون ہے اور یرملون ہے جس میں یومن میں سے اگر ہم کریں گے تو اس میں ادغام ما غنہ ہوگا. صحیح. پھر اس کے بعد واو کے اوپر واو مشدد ہے، اس کو زور دے کر پڑھیں گے اگر ہم کنٹینیو کرتے ہیں اس صورت میں. اور اس کے یہ اصل میں بعد واو مشدد اسی وجہ سے ہوا ہے نا، اسی وقت بنتا ہے، تنوین کی بالکل آپ وجہ نے سے بتایا تھا، یاد ہے، وہ بالکل یاد ہے. اس میں ادغام ہوا ہے اس لیے واو کے اوپر تشدید ہے. جی مجھے یاد ہے، بالکل صحیح کہا آپ نے. اس کے بعد نون کے اوپر نون مشدد ہے، اسے 2 حرکت تک پڑھیں گے اور یہی نون آگے لام کے ساتھ ادغام ہوگا نہیں، یا اس کو 2 حمزۃ حرکت تک نہیں پڑھیں گے نون کے اوپر جو تشدید ہے. ہاں وَإِنَّ اس کو اگر یا تو ہم 2 طریقوں سے کہہ سکتے ہیں، یا تو ہم کہہ دیں گے کہ اس کو زور دے کے پڑھیں گے، یا یوں کہہ لیں گے یہ ڈبل پڑھا جائے گا. یعنی نون کے اوپر تشدید کا مطلب ہے کہ ڈبل نون ہے. تو لیکن جی 2 حرکت تک نہیں کھینچیں گے. 2 حرکت تو وہ مد والی بات ہوتی ہے. اچھا زور دے کر پڑھیں گے سارے. ہاں یعنی ڈبل پڑھا وَإِنَّ جائے گا نا. اننا، جی جی لیکن 2 حرکت کا مطلب تو ہے نا کہ اننا، جی جی یعنی جی بالکل سمجھ گیا حرکت کھینچنے کا مطلب تو ہو گیا نا میں کہ بولنے ہم اس میں کو غلطی لمبا کر گیا کر تھی. رہے ہیں، تو وہ چیز یہاں نہیں ہے. جی صحیح، آگے جی بڑھیں. جی ٹھیک. یہاں پہ نون مشدد ہے، ہمیں زور دے کر پڑھیں گے اور اس کے بعد یہاں پہ حمزۃ الوصل ہے، نون پہ ادغام ہوگا لام کے ساتھ. پھر اس کے بعد جیم کے اوپر مشدد ہے، جیم مشدد ہے بلکہ اس کو ہم زور دے کر پڑھیں گے. پھر اس کے بعد الف مد ہے، اسے 2 حرکت تک پڑھیں گے. اور را کے اوپر زبر ہے، اس سے موٹا پڑھیں گے. لفی فا کے بعد یا مد ہے، اسے 2 حرکت تک پڑھیں گے. اور پھر اس کے بعد جہیم میں ہا کے بعد یا مد ہے، اسے 2 حرکت تک پڑھیں گے. اور اس کے بعد اگر ہم رکتے ہیں تو یہاں پہ مد عارض ہوگا. اور اگر ہم اس کو کنٹینیو کرتے ہیں تو کیونکہ یہاں پہ تنوین کا قاعدہ ہے اور یرملون میں مطلب ادغام والا قاعدہ ہے، جس میں کہنا مطلب یرملون قاعدہ ہے، اس کے حساب سے اس میں ادغام ما غنہ ہوگا یومن میں سے. صحیح. پھر یس لونہا، یس سات حمزت، یہاں پہ حمز ہوگا صحیح. صاد کا. پھر لام کے بعد پھر ہا کے بعد الف لام مد کے ہے. بعد واو جو ہے وہ کیا ہے؟ جی لام کے بعد واو یا لین واو لین. ہاں واولین ہے. صحیح ہے. واولین ہے جی، واولین ہے. اس کے بعد نہا، پھر ہا کے بعد الف مد ہے، اسے 2 حرکت تک پڑھیں گے. یو میں پھر واولین ہے، اسے یا کے بعد واولین ہے. پھر اس کے بعد میم کے بعد الف حمزۃ الوصل ہے، میم کا دال کے ساتھ ادغام ہوگا. اور دال مشدد ہے، اسے زور دے کر پڑھیں گے. پھر دال کے بعد یا مد ہے، جو یا مد ہے اس کو 2 حرکت تک پڑھیں گے. اور یہاں پہ ہم وقف کریں گے تو حمزۃ مد عارض ہوگا. صحیح. اچھا پھر اس کے بعد یہ جو دین میں دال مشدد ہے، اس کی وجہ بتا سکتے ہیں کہ یہ مشدد کیوں ہے؟ مشدد کیوں ہے؟ یوم الدین
آئی تھنک حمزۃ الوصل کی وجہ سے کچھ لام الف لام کا قاعدہ تھا، وہ لام کا قاعدہ ہے اس میں نہیں، اگر تو الف لام کو دیکھیں تو لام تعریف ہے، لام تعریف، یس ہاں اس کا قاعدہ ہے. نہیں الف لام کی وجہ سے دال مشدد نہیں ہے، کیونکہ اگر ہم الف لام کے ساتھ پڑھے خالی اگر یہ لفظ ہو تو پھر تو ہم کہہ دیں گے الدین، تو پھر الف کا تو حمزۃ الوصل تو نہ ہوا، پھر تو اس کے اوپر زبر لگ جائے گی تو وہ حمزہ بن جائے گا، تو الدین ہو جائے گا. لیکن دال کے اوپر تشدید جو آ رہی ہے وہ ہم نے پڑھا تھا، کیونکہ وہ کچھ دنوں سے ہم جب ایک بات نہیں کرتے نا تو ذہن سے نکل جاتی. میں نے اسی لیے پوچھا کہ ہم سب کو ریمائنڈر ہو جائے کہ دال اصل میں حروف شمسی میں سے ہے. یاد آیا نا، حروف قمری حروف شمسی. جی جی جی. تو جو حروف قمری ہوتے ہیں وہ اگر ہوں تو پھر دال ہو، دال اگر نہ ہوتی تو کوئی حروف قمری میں سے ہوتا تو پھر وہ مشدد نہیں ہونا تھا. اب یہ جو کہ دال شمسی ہے، جتنے حروف شمسی ہوتے ہیں وہ الف لام کے ساتھ اگر ہوں تو پھر وہ تشدید کے ساتھ پڑھے جاتے ہیں. صحیح ہے، بالکل جی بالکل، اب یاد رہے گا انشاءاللہ. دال کے بعد یا مد ہے، اسے دو حرکت تک پڑھیں گے. اچھا یہ تو میں نے آپ کو بتا ہی دیا کہ یہاں پہ ہم وقف کریں گے تو مد عارض ہوگا، اور اگر ہم آگے پڑھ جاتے ہیں تو نارمل پڑھ کے ہم آگے سما میں میم مشدد ہے، میم مشدد ہے تو اس کو زور دے کر پڑھیں گے. آپ میرا خیال ہے بس اور یہاں تک نہیں، آپ نیچے چلے گئے میرا خیال، آپ اوپر والا پڑھ رہے تھے نا یوم الدین. نہیں بس ہاں یوم الدین پہ سما پہ آ رہا ہوں نہیں سما نہیں ہے، تو میں یہاں پہ رک جاؤں. آپ اپنی اوپر والی لائن پہ تھے. اچھا 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 سوری، یوم الدین اصل میں دونوں یوم الدین ختم ہوئے تھے، اس میں یوم الدین ہے، اس میں یوم الدین ہے. آپ ابھی وما ہم والا پڑھیں. پھر میں بالکل وما ہم. اچھا میم کے بعد الف مد ہے، جیسے یہ الف مد ہے، اسے دو حرکت تک پڑھیں گے. ہم میں میم کا ہمس ہوگا، سوری میم کا ہمس ہوگا. نہیں وہ ہزار شفیع، جی ہزار شفیع صحیح. اور جی پھر اس کے بعد ان میں نون ساکن ہے، اور یہاں پہ نون ساکن کا قاعدہ ہوگا. اس کے بعد ہار ہے، یہ حروف ہلکی میں سے، تو یہاں پہ اظہار ہوگا. صحیح ہے. اور پھر اس کے بعد ہا کے بعد الف مد ہے، اسے دو حرکت تک پڑھیں گے. پھر بغا غین کے بعد الف مد ہے، اسے دو حرکت تک پڑھیں گے. اور اس کے اوپر مد ہے یہاں پہ قائبین، یہاں پہ مد عارض ہوگا. یہاں پہ الف جو ہے وہ سبب مد ہے، اور حمزہ اس کے بعد جو آ رہا ہے وہ شرط مد ہے، اور حمزہ جو ہے وہ سبب مد ہے. تو یہاں پہ ہم ڈھائی حرکت اس کو کہتے ہیں یا اڑائی حرکت تک کھینچیں گے. اچھا نہیں، یہ اس میں دو چھوٹی چھوٹی مسٹیک ہیں. ایک تو جو ہے نا مد کا نام آپ نے صحیح نہیں بتایا، دوسرا ڈھائی حرکت نہیں، یا تو وہ ڈھائی الف کہتے ہیں اس کو، یا پھر 4 سے 6 حرکات. ایک حرکت ہوتی ہے، اور الف کا جب ہم کہتے ہیں نا تو اس میں 2 حرکات شامل ہو جاتی، تو آپ اس کو 2 سے 2.5 الفاظ، 2 سے 2.5 حرف الف کہہ سکتے ہیں، 2 سے 2.5 الف تک کھینچیں گے. لیکن عام طور پر ہم چونکہ روٹین میں یہی کہہ رہے ہیں کہ کتنی حرکات تک کھینچیں گے، تو اس لیے آپ اس کو جو لمبی مادہ آتی ہے 4 سے 6 حرکات ہم کہتے ہیں. تو دوسرا آپ نے جو ہے نا مد کا نام جو بتایا ہے، آپ مد عارض کہہ رہے ہیں. یہ اصل میں دوسرے کلمے میں ہے نا، بغائبین. صحیح ہے، اس لیے میں اس کو مد عارض کہہ رہا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے نا کہ یہ دوسرا کلمہ بھی نہیں ہے، یہ تو غائبین ایک ہی لفظ ہے. اب الف کو چونکہ صحیح ہے، مد واجب ہے جی. نہیں لیکن ایون اگر 2 میں بھی ہوتا ہے اس کو مد عارض نہیں کہتے، وہ مد جائز ہوتی ہے، مد جائز. تو بہرحال یہ مد واجب ہے کیونکہ یہ ایک ہی کلمے میں. اب دیکھیں نا، چونکہ غین کے بعد جو الف ہے اور آگے جو حمزہ ہے اس کو ملا کے تو لکھ نہیں نہ سکتے، تو لیکن یہ وہی لفظ ہے. ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں نا غائب، حاضر اور غائب، تو یہ وہی ہے، غائبین اس کی جمع ہے. بالکل سمجھ میں آ گیا، بالکل. چلیے آگے. پھر با کے بعد یا مد ہے، اسے 2 حرکت تک پڑھیں گے اور یہاں پہ وقف کریں گے تو مد عارض ہو جائے گا. صحیح ہے.
اس کے بعد میں آگے کنٹینیو کروں یا طاہر صاحب سے پوچھ لیں. طاہر صاحب آپ جب سے آپ شروع کرنا چاہیں بتا دیجئے گا. شروع کر لوں گا میں آگے انشاءاللہ. چلے ٹھیک ہے. آپ خالد صاحب اتنا پھر پڑھ دیں. جی میں پڑھ دیتا ہوں. مجھے اسٹارٹ کرنا تھا وَإِنَّ الْفُجَّارَ وَإِنَّ الْأَبْرَارَ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم یصلونها یوم الدین وما هم عنها بغائبین. ویری گڈ. چلیے جی اب طاہر صاحب آپ شروع کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ مد جائز ہے. ما یہ شرط مد ادرکا ما پھر را کے اوپر کھڑی زبر یہ. اچھا ایک منٹ میں نا تھوڑی سی کمی رہ گئی ہے. مد جائز آپ نے نام تو صحیح بتا دیا ہے کیونکہ یہ شرط مد اور سبب مد دو کلمات میں. ایک شرط مد ہے ما میں الف جو ہے وہ الف مدہ ہے تو وہ بن گیا شرط مد, اور ادرا کا جو حمزہ ہے وہ سبب مد ہے تو لہٰذا ان دونوں کی وجہ سے یہ مد جائز بنی. چلیے اب آپ آگے پڑھیے. را کے اوپر جو کھڑی زبر سے وہ الف مد کا جو نا بدل ہے جی کا. ہاں یہ صحیح آپ بتا رہے ہیں لیکن اس سے پہلے دال میں کچھ ہے قاعدہ. اچھا کتب جد آپ کو یاد آئے گا کچھ؟ کتب جد, ہاں جی کتب جد ٹھیک ہے. کتب جد کی وجہ سے کتب جد 5 حروف ہے نا ان میں سے ایک دال ہے تو جی دال اگر ساکن ہو کسی کلمہ کے درمیان میں تو کلکلہ صغرا ہوتا ہے. کلکلہ صغرا ہوتا ہے ٹھیک ہے. اور اگر کلمہ کے آخر میں ہوتا تو پھر کلکلہ کبرا ہوتا. کبرا ہوتا ہے ٹھیک ہے. یعنی بڑا والا کلکلہ, اور یہاں چونکہ بیچ میں ہے تو اس لیے چھوٹا کلکلہ ہوگا. چھوٹا کلکلہ ہوگا ٹھیک ہے. صحیح. چلیے اس اب کو میں ریوائز کر لوں گا انشاءاللہ. نہیں صحیح ہے, بس پارٹیسپیشن ضروری ہے, چیزیں ریوائز ہوتی جائیں گی, نو پرابلم. میں پیچھے سے شروع کر رہا ہوں, دوبارہ سے میں کر رہا ہوں. تو میں نے آج بھی 2 دن میں نے پڑھے ہیں تو اس کی وجہ سے میں ویری گڈ. رے کا کھڑی زبر ہے تو اس کا بدل ہو جائے گا کاف زبر کا ادرک. ما الف مد ہو جائے گا ما زبر ما. واو لین ہو جائے گا. یوم میم پیش کا حمزہ وصل ہو جائے گا. اور یہ جو ادی یوم الدین اور یہ کے ساتھ یہ مد ہو جائے گا دال. اور جو نا یہ کوشش کریں اس کو کوشش کریں یہ کی بجائے نا یا کہیں. یا ہاں جی یا مد ہو جائے گا. اور چونکہ یہ حروف قمری میں سے ہے تو اس لیے اس کے بعد شد آ رہی ہے. نہیں یہ قمری نہیں شمسی ہے. شمسی ہاں جی. شمسی ہوتے ہیں نا, شمسی وہ ہوتے ہیں جو شمس کی طرح ہو تو ہم کہتے ہیں نا الشمس تو شین مشدد ہو جاتا ہے نا. تو القمر ہاں اس میں کاف جو ہے وہ مشدد نہیں ہے تو اس وزن پہ جتنے آئیں گے وہ قمری ہو جائیں گے, جو شین والے وزن پہ آئیں گے وہ شمسی ہو جائیں گے. تو یہاں دال جو ہے نا یہ شمسی ہے. شمسی ہوگا. اگر یہ قمری ہوتا تو پھر ہم پڑھتے الدین. تو اب یہ چونکہ شمسی ہے تو ہم پڑھ رہے ہیں الدین. الدین ٹھیک ہے. یوم الدین. پھر آتا ہے میم اوکے اوکے میم کے اوپر شد ہے تو وہ زور دے کے پڑھیں گے. تم ماں آگے پھر وہی ماں میم آگے شرط مد اور سبب مد ہے. ماں اد را کا پھر میم را کا جو نا وہ کھڑی زبر جو ہے وہ حمزہ الف مد کا جو بدل ہے. کہ پھر ماں اس کا آ گیا الف مد کا آ گیا. واو لین اور وہی آ گیا یوم الدین. یہ بیسیکلی اسی کا جو ہے نا اوپر والے کی ہے, اسی کی ریپیٹیشن ہے. صحیح ہے. تو آگے آتا ہے یوم آگے واو کا جو ہوتا ہے واو لین آ گیا. یوم لا
الف کے ساتھ آ گیا وہ الف مد آ گیا. تم لیکو نف آگے تم لیکو ادھر کوئی اس میں میم کا اظہار شفوی ہوگا. میم کا قدر میم کا اظہار میم کا بعض اوقات غنہ آ جاتا ہے نا لیکن یہاں پہ اس کا اظہار ہوگا. چلیے آگے اظہار ہوگا. نفس یہ نفس لنفسن یہ پہلے تو فا دیکھیں فا ساکن ہے نا جو یہ حروف ہمس میں سے ہے تو اس کو ہم نے پڑھنا ہے نفس. جی اس کا ہمس کرنا ہے فا پہ. ہاں ہمس کرنا ہے. ٹھیک ہے. کے اوپر جو تنوین ہے اس کا سوچیں طرح کے کون سا قاعدہ ہوگا؟ کس کے اوپر تنوین ہے؟ سین کے اوپر تنوین ہے نا نفسن. نفس ہاں سین کے نفسن یہ جو دو پیش ہے غنہ جو دو پیش یا دو زبر یا دو زیروں تو اس کو ہم تنوین کہتے ہیں نا. تو اب یہ تنوین کا کو پڑھنے کا ایک طریقہ ہے نا خاص نون ساکن ہو یا تنوین ہو تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کون سا حرف آ رہا ہے. اب اس کے بعد آ رہا ہے لام. تو لام ہم نے دیکھنا ہے کہ کس میں لام آ رہا ہے. تو یرملون 6 حروف ہے نا تو ان میں سے پھر آگے ہم 2 کیٹیگریز بناتے ہیں ایک یومن کی اور ایک لام را کی. تو لام را والا یہ ہو گیا نا لام آ رہا ہے. تو اگر تنوین یا نون ساکن کے بعد لام یا را میں ان 2 حروف میں سے کوئی ہو تو پھر کیا ہوتا ہے؟ جی ویسے تو یرملون 6 حروف ہیں ان میں سے کوئی بھی ہو تو ادغام ہوتا ہے. لیکن یومن اگر میں سے 4 میں سے کوئی ہو تو ادغام ما غنہ اور اگر لام یا را ہو تو پھر ادغام بلا غنہ. تو یہاں پہ ادغام بلا غنہ ہوگا یعنی ہم نے سین کو لام کے ساتھ ادغام تو کرنا ہے ملانا تو ہے لیکن اس میں غنہ نہیں. ہلو ہیلو آواز آ رہی میری؟ ہاں میرا خیال ہے میری طرف سے کوئی کنیکشن میں مسئلہ ہوا تھا وہ عارضی صاحب وہ خود ہی ڈسکنیکٹ ہو کے پھر کنیکٹ ہو گیا. تو اس دوران میرا خیال میری آواز بھی آپ کو نہیں جا رہی تھی مجھے آپ کی نہیں آ رہی تھی. تو سکرین شیئر ہو رہی ہے آپ کے ہاں؟ ہاں وہ میرے ہیلو نہیں سکرین شیئر ختم ہو گئی ہے. جی میں دوبارہ کرتا ہوں. ختم. اب آ گئی؟ جی آ گئی. اچھا ہم بات کر رہے تھے اس کی نفس نفسن کی. تو اب سین کے اوپر جو تنوین ہے آپ کو سمجھ آ گئی آپ اس کو ریپیٹ کر سکتے ہیں کہ یہ کیا رول ہے یہاں؟ جی یرملون کے ساتھ جو نا وہ قاعدے کے ساتھ ہے جی. اور اس کے جو سین کے اوپر اور لام یہ مجھے نہیں پورا آ رہا کیا تھا ابھی. میں دوبارہ بتاتا ہوں آپ ذرا غور سے سنیے لیکن آپ نے ریپیٹ کرنا ہے پھر اس کو آپ غور سے سنیے. اگر تنوین یا نون ساکن کے بعد یرملون میں سے یعنی یرملون کیا ہے یا را لام میم واو نون 6 حروف ہوئے نا یرملون. تو اگر ان 6 میں سے کوئی حرف آئے تنوین یا نون ساکن کے بعد تو پھر ہم اس کا ادغام کرتے ہیں. اور پھر اس میں 2 طریقے ہیں کہ اگر یومن یعنی 4 حروف میں سے کوئی ہو تو پھر ادغام غنہ کے ساتھ ہوگا یعنی ما غنہ. اور اگر باقی جو 2 بچتے ہیں لام یا را ان میں سے کوئی ہو تو پھر ہوتا تو ادغام ہی ہے لیکن وہ بلا غنہ ہوتا ہے اس میں غنہ نہیں ہوتا. تو اب یہاں چونکہ لام ہے نا تو لام یا را کا قاعدہ کیا ہے کہ وہ ادغام بلا غنہ ہوگا. تو اس لیے یہاں اس صورت میں لام کی وجہ سے ادغام بلا غنہ ہوگا بلا غنہ یعنی غنہ نہیں کریں گے. سین کو لام کے ساتھ ملائیں گے زور دے کے لیکن غنہ نہیں ہوگا. اب آپ اس چیز کو اپنے الفاظ میں بتا سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے. یہ یرملون کا قاعدہ ہے اگر اس اینڈ جو نا اگر ورڈ کے اینڈ کے اوپر تنوین یا نون غنہ ہو اور اگلے لفظوں میں سے یرملون میں سے ہوں تو ان میں سے آگے پھر 2 قاعدے ہیں. ایک تو یومن ہے اور ایک لام را ہے. اگر تو یومن ہو تو
फिर गुन्ना के साथ पढ़ेंगे, और जो ना अगर लाम रहा हो तो बिला गुना पढ़ेंगे। हाँ, इदगाम बिला गुन्ना, इदगाम बिला गुना करेंगे जी। तो यहाँ पे चूंकि लाम है तो इदगाम बिला गुन्ना हो जाएगा। चलिए अब आप इदगाम बिला गुना हो जाएगा, ठीक है जी। नफ्स इधर हो जाएगा। फिर शै अन, ये जो फा है ना, फा जैसे पीछे भी आया था, तो ये फा का हम्स होगा, फा का हम्स होगा, ठीक है जी, फा का हम्स होगा, ठीक है। अब आगे फिर तनवीन आ गई है सीन पे, ये दो जेर है ना, अब जी जी, दो जेर के बाद शीन आ रहा है। अभी वो यरमलून का कायदा तो नहीं लगेगा क्योंकि ये शीन है। जी जी, तो नफ्सिन ये ऐसे जो ना गुन्ना पड़ जाएगा। हाँ, गुन्ना के साथ पढ़ा जाएगा, लेकिन इसको हम कहते हैं इख्फा। नफ्सिन इख्फा, यानी ये जो यहाँ तनवीन है ना, इसको इख्फा लिए कहते हैं कि यानी जस्ट हम उसकी आवाज को, जो नून की आवाज इसमें से निकलती है ना तनवीन की वजह से, उसको हमने इख्फा करना है। उसको दूसरे अल्फाज में गुन्ना करना भी कहते हैं, यानी थोड़ा सा लंबा करेंगे तो आवाज छुप जाएगी और फिर वो उसकी अदायगी हो जाएगी। तो ये वाला जो कायदा है ना तनवीन और नून साकिन वाला, ये आपने इसको रिवाइज करना है आप अगली क्लास से पहले। ये हमारा एक पूरा लेसन था के नोट्स में, जो तनवीन और नून साकिन के ऊपर था एक पूरा लेसन। जी जी, तो उसमें ना ये यरमलून भी है, और फिर और क्या है, इजहार है। एक यरमलून वाला तो है ना इदगाम, और एक होता है इजहार, और एक होता है इख्फा, और चौथी चीज क्या होती है, इकलाब। तो ये चार तरीके होते हैं। अगर तनवीन या नून साकिन है तो चार तरीके होते हैं उसको अदा करने के, और चारों तरीकों का इन्हिसार जो है वो तनवीन या नून साकिन के बाद वाला हरफ तय करता है। उसके बाद जो हरफ आ रहा है, जैसे उसमें लाम आया था तो इदगाम बिला गुन्ना हुआ है, यहाँ शीन आया है तो ये इख्फा हुआ है। तो वो आप पढ़ेंगे ना, उसको रिवाइज करेंगे अगर उस रूल को, तो आपको समझ आ जाएगी कि चार तरीके क्या क्या हैं। जी जी, बिल्कुल सही है। मैं इसको चलिए आगे जी, आगे ये हो जाएगा, हमजा वसल हो जाएगा, वल अस और अलिफ से पहले थोड़ी चीज और है शैया में। ये जो या साकिन है, ये क्या चीज है? या साकिन शै, और या साकिन से पहले अगर जेर हो तो फिर तो होता है या मद, या मद। और अगर जबर हो नहीं, इसको या लीन कहते हैं। इसको हमने शै नहीं पढ़ना, इसको पढ़ना शैया। तो ये जो शै या खई इस तरह की आवाज है ना, ये लीन की वजह से होती है, ठीक है। और उसके बाद फिर आगे शै अन है। अब अगर तो ये नॉर्मल होता तो यहाँ भी वो तनवीन का कायदा हम देखते, लेकिन यहाँ चूंकि हम वो बात खत्म हो रही है तो इसको हम वक्फ कर रहे हैं, तो फिर ये अलिफ मद्दा बन जाएगा। अलिफ मद्दा बन जाएगा, तो दो हरकत तक इसको खींचेंगे, शै दो हरकत, शै, ठीक है। अब आप आगे बढ़िए, ठीक है। आगे आता ये वसल हो रहा है, अलाम का वसल है ना, अल-अम्रु में वसल है, तो वो वाव जो है ना वो लाम के साथ मिल जाएगा, मिल जाएगा। और अलिफ और मीम के साथ जो उसके बाद मीम है वो है हम नहीं, हमस नहीं होता, मीम हरूफे हमस में से नहीं है, इसका इज़हार शफ़ी होगा। वल इज़हार शफ़ी, बस सीधा सीधा इज़हार कर देंगे, वल अम्र। आगे रा के आगे वाव लीन जो, नहीं, रा के ऊपर पेश है तो कैसी पढ़ी जाएगी रा? सॉरी जरा ये मेरे एक मतलब रा मोटी पढ़ी जाएगी या बारीक पढ़ी जाएगी? रा मोटी पढ़ी जाएगी। हाँ, मोटी पड़ी। अगर जेर हो तो फिर बारीक होती है, अगर जबर या पेश हो तो मोटी पड़ी जाएगी। चलिए आगे। अब यौ में वाव क्या है? एक मिनट, वो मेरी ना हाथ लग गया था, एक मिनट वो साइड पे हो गया, एक मिनट। कोई बात। ये मुझे नजर नहीं आ रहा आपका ना? अच्छा, स्क्रीन पे नहीं नजर आ रहा? मुझे नजर नहीं आ रहा या बाकी को भी नजर आ रहा? बताएं जी, बाकी क्या कहते हैं? नजर आ रहा है, मैं नजर आ रहा है। आपने जूम कर लिया होगा ना, उसको थोड़ा छोटा कर।
पता नहीं है ना ये आप दोनों फिंगर रख के इसको बड़ा या छोटा करना है। नहीं वो ब्लैक हो गया मेरे पास। अब एक तो तरीका ये है कि मैं इसको आ गया आगे चलिए आगे ठीक है जी। तो यौ में रा मोटा राव पेज की वजह से राव रे मोटा पड़ जाएगा। हाँ सही है ठीक है। आगे यौ में ये जो ये की वजह से वाउलिन आ जाएगा यौ यौमाइजिन। अब इसमें अभी देखिए ये वही चीज दोबारा आ गई। नफ्सुल्ली जो था ना जिसमें मैंने आपको पूरी तफसील बताई फिर आपने रिपीट की, तो वही है। देखिए साल के ऊपर तनवीन है ना, नीचे दो जेर हैं और उसके बाद है लाम। जी जी। तो क्या होगा? ये बिला गुन्ना पड़ा जाएगा, अदगाम बिला गुन्ना। हाँ इदगाम बिला गुन्ना बिल्कुल सही है। ठीक है। उसके बाद फिर वो लाम शद की वजह से पहले जो होता है वो लिल्लाह। हाँ इसमें अब देखिए लिल्लाह जो है, एक तो जाल का जो लाम से इदगाम बिला गुन्ना हो जाएगा और फिर लाम कैसी पड़ी जाएगी, बारीक या मोटी? हमने मोटी पड़ी ज्यादा पढ़ा था ना। नहीं बारीक पड़ी पहला जाएगी। लाम तो बारीक को दूसरा लिल्लाह पहला बारीक पड़ी जाएगी। दूसरा तो मोटा ही पड़ा जाएगा, लेकिन पहले वाला जो है ना वो हमने चूंकि यहाँ जेर है ना तो उसको बारीक पढ़ना है, लिल्लाही। जेर के वजह लिल्लाही। जी बिल्कुल। अब हम चूंकि आखिर में रुक जाएंगे तो वो हा आखिरी जो साकन हो जाएगा तो ये बन जाएगा लिल्लाह। लिल्लाह ठीक है। चलिए अब आप इसको पढ़ लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमा अदराका मा यौमुद्दीन। वमा अदराका मा यौमुद्दीन। सुम्मा मा अदराका मा यौमुद्दीन। यौमा ला तमलिकु नफ्सुन लिनफ्सिन शैआ वल अम्रु यौमाइज़िन लिल्लाह। सही है। ये आखिरी वाला हिस्सा ना मैं भी पढ़ देता हूँ, सब सुन लें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वमा अदराका मा यौमुद्दीन। सुम्मा मा अदराका मा यौमुद्दीन। यौम ला तमलिकु नफ्सुन लिनफ्सिन शैआ वल अम्रु यौमइज़िन लिल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। चलिए जी हमने ईशा की अज़ान से पहले अल्हम्दुलिल्लाह खत्म कर लिया इसको।